बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, आज 2 मई है और दिन है जुमे का। एक ही सवाल है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कस हो रहा है। ज़ाहिर है कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है कि कोई जंग शुरू होने जा रही है, और क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात हैं, तो वज़ीर दिफा को बयान दें या वज़ीर इत्तलात को बयान दें, तो उस पे बजाय इसके कि लोग ये कहें कि हाँ यार एक ख़तरा था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और इसलिए उन्होंने ये बयान दिया कि आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमला हो सकता है, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, तो लोगों ने कहा भाई हाइप क्रिएट की और देखें स्टॉक एक्सचेंज गिर गई और ये हो गया और वो हो गया। लेकिन सवाल बरकरार है। दो मेरे सवाल हैं, मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ और फिर आप ज़ाहिर है जिस तरह से भी इसको एड्रेस करना चाहें वो आप कर लीजिएगा। पहले ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं या बरकरार हैं, कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं? क्योंकि 22 को पहलगाम वाक़या हुआ, आज 2 मई है, 10-11 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर सका। और दूसरा ये है कि बड़ी एक भड़कें थी मोदी की, लेकिन ज़ाहिर है अभी तक वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, वो अजीत डोवल हों, तो क्यों नहीं वो कुछ कर पाए? और किस तरह से अजीत डोवल के हवाले से ख़ास तौर पे आपने बहुत पहले ये बात की थी उसकी डॉक्ट्राइन की कि वो क्या समझता था, और बड़े बड़े दावे थे, लेकिन उसकी जो नाकामी है, चाहे वो चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर हो, कश्मीर के अंदर हो, पाकिस्तान के साथ हो, 2019 का वाक़या हो, तो उसकी तो बहुत सी हमें नाकामियाँ जो है वो नज़र आती हैं। तो इसको ज़रा इन दोनों सवालों को एड्रेस कीजिएगा। देखिए सिद्दीक जान साहब, ये सवाल इतना तवील है कि इसके ऊपर वैसे तो घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का सुनने का एक थ्रेश होल्ड है, तो उसके मुताबिक ज़रा इसको पीसेस में एड्रेस कर लेते हैं। जंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। और उसकी वजूहात हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप इसके फेवर में आर्गूमेंट्स देना चाहें, इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स देना चाहें कि जंग होगी तो उसके लिए आप 100 दलाइल ला सकते हैं, जंग नहीं होगी इसके लिए आप 100 दलाइल ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि इंडिया के पास फौज है क्यों, या पाकिस्तान के पास फौज क्यों है? पाकिस्तान अपने फौज को किसके लिए ट्रेन करता है, इंडिया अपनी फौज को किसके लिए ट्रेन करता है? बिल्कुल। अगर दुश्मनी मौजूद है, एक माजी मौजूद है, एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, फौज मौजूद है, फौज के ऊपर डिफेंस के बजट के हिसाब से देखें तो दुनिया के टॉप 2 इंपोर्टर्स में इंडिया शामिल है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वालों में, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसी तरह सऊदी अरब है, इसी तरीके से इंडिया है। सऊदी अरब की ये समझ आती है कि उनके पास अपनी डिफेंस इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, एज सच कोई स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट वो खुद नहीं बनाते, और उनको अपनी हिफाजत करने के लिए अपनी आराम को, अपनी दीगर फैसिलिटीज़ की उनकी एक रिक्वायरमेंट है। इंडिया के पास खुद अपनी डिफेंस इंडस्ट्री भी मौजूद है, रूस से वो ख़रीदता है, अमेरिका से वो ख़रीदता है, दुनिया भर से, फिर खुद बनाता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। तो वो ज़ाहिर है किसी के लिए ख़रीद रहा है ना, तो फिर अगर किसी के लिए ख़रीद रहा है तो अभी आपको मैं सामने एग्जांपल्स रख देता हूँ। देखें, अभी जो ऑप्टिक्स हैं, अभी तो सूरत हाल बड़ी हाई है, और नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में था जिस वक्त ये पहलगाम अटैक हुआ, और पहलगाम अटैक के फ़ौरन बाद ही उसने अपना विज़िट कट शॉट किया, एयरपोर्ट पर पहुंचता है, एयरपोर्ट में मीटिंग करता है, और उसके बाद जो उसकी सिक्योरिटी अपरेटस के साथ अपने जो लास्ट मीटिंग हुई है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा होक्स क्रिएट हुआ कि अब बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को अटैक कर देगा। उसमें राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा, एक तरफ अजीत डोवल बैठे हैं, तमाम सर्विसेज चीफ्स बैठे हुए हैं। उस मीटिंग में मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात भी कर चुका हूँ पहले। नरेंद्र मोदी के बारे में मशहूर है कि वो कलरफुल प्राइम मिनिस्टर है, यानी दुनिया के आप लीडर्स देखते हैं नेवी ब्लू सूट पहनकर, ग्रे सूट पहनकर, ब्लैक सूट पहनकर मुलाकातें कर रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी चूड़ीदार पजामा पहनेगा, ऊपर कुर्ता पहनेगा, और उसके ऊपर रंग बिरंगी किस्म की जो है वो मतलब रंगबाजी पूरी है, वो पहन कर बैठता है। और फिर उसके बारे में ये कहते हैं कि ये मौके की मुनासबत से कलर्स के ज़रिए भी इसकी जो है ना वो मैसेजिंग होती है। बैसाखी पर एक ख़ास रंग पहनेगा, जो मुख्तलिफ उनके त्यौहार हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग, फिर उनका रिपब्लिक डे है, यौम आज़ादी है, उसके ऊपर मुख्तलिफ रंग पहनेगा। तो उस दिन उसने चूज़ किया ज़ाफ़रानी रंग। ज़ाफ़रानी रंग का झंडा जो है वो आरएसएस का झंडा है, और आरएसएस की आइडियोलॉजी अखंड भारत की है, और हिंदुस्तान में वो कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का वजूद होना चाहिए, मुसलमानों का वजूद उनको पसंद नहीं है।
اور یہ وہی کلر ہے جس کلر کے جھنڈے کو 2020 میں جو دلی میں فسادات ہوئے تھے جس میں مسلمانوں کو مارنے کی کھلی اجازت دی گئی تھی RSS کے غنڈوں کو، اور مسلمانوں کے خون سے دلی کی سڑکوں کو نہلانے کا پورا کام کیا گیا تھا 2002 میں جو گجرات میں کیا گیا تھا، جس مسجد کے اوپر یہ قبضہ کرتے، اس کو شہید کرتے، اس کے مینار کے اوپر RSS کا وہی زعفرانی رنگ کا جھنڈا لگاتے، جس دربار پہ جس مزار کے اوپر جا کر یہ توڑ پھوڑ کرتے وہاں پر وہ جھنڈا لگا دیتے تھے۔ وہ جھنڈا بیسیکلی پہن کے نریندر مودی نے بیٹھ کے وہ میٹنگ کی، اور پھر خبر آئی کہ اس نے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آپ کے نیوی اپنے، ایئر فورس اپنے اور آرمی اپنے آپشنز دیکھے اور پھر اس کے تحت ہم نے موو کرنا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد نا جو اس کی آفیشیل ریزیڈنس ہے اس پہ انڈین میڈیا نے بھی کہا کہ بھائی یہ بہت ریئر ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ RSS کے چیف موہن بھگوت کو بلاتا ہے، اور موہن بھگوت اور نریندر مودی کی گھنٹے سے زائد ملاقات چلتی ہے، اور اس میں تیسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے امت شاہ۔ اب وہ جو ساری آپٹکس تھیں اس کی وجہ سے اب یہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا تو بڑا سیریس اٹیک پلان کر رہا ہے، اور اس کا فال آؤٹ کیونکہ انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر فسادات پھوٹ سکتے ہیں، ان کی اپنی ایتھنک فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں، ان کے ہاں آزادی کی تحریکیں بہت ساری چل رہی ہیں، علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں پر رائٹس موومنٹس چل رہی ہیں، پھر وہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، جین، مسلمان، ان سب کے حوالے سے جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ ایک خاص قسم کی ہے۔ اب یہ جو موہن بھگوت ہے یا راجناتھ سنگھ ہے یا نریندر مودی کے لیفٹ رائٹ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے وہ آپ کو اظہار واضح طور پر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے ایک ملک کو جس میں پوٹینشیل تھا، 1.5 ارب آبادی ہے، 150 کروڑ انسان ہے، کسی کا مذہب ہندوازم ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن 1.5 ارب کے آبادی کا ملک ہونا ان اٹ سیلف، اور اس کے پھر فالٹ لائنز بہت زیادہ ہونا، وہاں پر جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، جو وہاں پر یوں سمجھیں کہ اس وقت بھارت کی کرتا دھرتا بنی ہوئی ہے BJP، وہ تمام کی تمام لائن وہ فالو کر رہی ہے جو RSS کی لائن ہے۔ اس میں آپ واضح طور پہ دیکھیں کہ راجناتھ سنگھ، موہن بھگوت یہ انڈیا گیٹ پہ دلی میں کھڑے ہو کر، یہ 2022 12 دسمبر ان کی تقاریر آن دا ریکارڈ ہیں، یہ کہتے ہیں جناب پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی، ہسٹورک مسٹیک تھی، اور اس کو ختم کرنے کا، انڈو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، یہ سیما ریکھا ہم کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ختم کر دیں گے، اور یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے، آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے، وہ تو اس کے اوپر قابض ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے اجیت دوول۔ اب اگر کوئی اس کرنٹ ایرا میں آپ دیکھیں کہ جو مکروہ ترین کردار ہے نا ان میں سے ایک اجیت دوول ہے۔ اجیت دوول اوپنلی کہتا ہے کہ انڈیا کا ایک اوفینسو ڈیفنس کا ڈاکٹرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دشمن سے سرحد پر نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کے فوجی بھی مارے جاتے ہیں، آپ کی ڈیفنس سپینڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹروپس کی موومنٹ کرنے پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، تو آپ دوسرے ملک کے اندر سرحدوں کے اندر لڑائی لے جائیں، اور وہ لڑائی پاکستان کے اندر ڈیلیبریٹلی لائی گئی ہے۔ دیکھیں بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر احساس محرومی ہے، لیکن احساس محرومی نام کا کوئی درخت نہیں ہے جس پر M4 گن اگتی ہو۔ بالکل احساس محرومی کیا ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے؟ بالکل کیا انٹیریئر سندھ میں نہیں ہے؟ کیا اور پاکستان کے علاقوں میں احساس محرومی نہیں ہے؟ کیا جمن شاہ میں کوئی ایفل ٹاور دیکھا ہے آپ نے کبھی کوٹ سلطان میں آپ نے دیکھا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں جہاں پر لوگ ڈول لے کر کھڑے ہوں اور ان کے تمام چیزیں پوری ہوں؟ وہاں پر بھی اگر لوگ ڈاؤن ٹروڈن ہیں، بیسک فیسلٹیز سے محروم ہیں، ہمارے سپر کے بند کے دوسری طرف چلے جائیں، وہاں پر لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، آپ راجن پور چلے جائیں، آپ جام پور چلے جائیں، آپ روہیلا مالی چلے جائیں، آپ چوک پرمٹ چلے جائیں، آپ دیکھیں وہاں پر زندگی کیسی ہے، لیکن وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی انڈیا کی طرف سے۔ انڈین انویسٹمنٹ آپ کو دیکھیں، احساس محرومی ہونا اور اس میں ریاست کی غلطیاں ہونا، حکومتوں کی غلطیاں ہونا، یہ ایک سبجیکٹ ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کو عام کیا جانا، ان کو M16 M4 گن، ان کو نائٹ ویژن گوگلز، ان کو تھرمل سینسرز، ان کو بڑی رینج پر کام کرنے والی واکی ٹاکیز، ان کو سنائپر گنز، ان کو ٹریننگ، ان کو خود کو حملہ آور بنانا، مجید بریگیڈ بنانا، ان کی ٹریننگ کرنا، ان کو یورپ میں فنڈنگ فراہم کرنا، ان کے لیے ایک EU ڈس انفو لیب کریٹ کرنا،
ان کے لیے وہاں پر سیف ہاؤسز میں ان کو پیسے فراہم کیے جانا, ان کو فنڈنگ دے کر فری بلوچستان کی کیمپین چلوانا, اس کے پیچھے تو کوئی ہے نا. بالکل, یہ تو پیسے سے ہوتا ہے سب کچھ. تو احساس محرومی کس چیز کا ہے؟ پیسے نہ ہونے کا. تو جو احساس محرومی کی جنگ لڑنے والے ہیں ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. بالکل. تو یہ بائی ڈیزائن اس کے الفاظ ہیں. نریندر مودی کی تقریر ہے 2014 کی, اس کے سامنے جو ریڈ فورٹ کے باہر کرتا ہے, آزادی کا جو ان کا دن ہے 15 اگست, اس پہ اس نے کہا تھا کہ میں بلوچستان کے ناگرکوں سے رابطے میں ہوں, میں گلگت بلتستان کے ناگرکوں سے رابطے میں ہوں. اور اجیت دوول جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ممبئی کریں گے تو یو میں لوز بلوچستان. تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کی ٹریننگ, ان کی فنڈنگ. یہاں پر دیکھیں اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے جیسے انڈیا بلو اپ کر دیتا ہے پوری دنیا کو. پاکستان از ایپی سینٹر آف ٹیررزم, پاکستان مرکز ہے, پاکستان منبع ہے, پاکستان سے دہشت گردی کے سوتے پھوٹتے ہیں, کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں بن رہی. بھائی تو داسو 1 کس نے کرایا تھا, داسو 2 کس نے کرایا تھا, سرینا کوئٹہ کی پارکنگ میں کس نے بامبنگ کی تھی, اے پی ایس کس نے کروایا تھا, چائنیز کونسلیٹ کراچی پہ کس نے حملہ کیا, کوئٹہ سرینا کی پارکنگ پہ کس نے حملہ کیا, مہران بیس پر کس نے حملہ کیا, آپ کا جو پی سی گوادر ہے اس پر حملہ کس نے کیا, کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کے باہر کس نے حملہ کیا. اس کے لیے تو پوری پراپر ایک آپ کو ٹراجیکٹری نظر آتی ہے کہ ڈیلیبریٹلی چائنا اور پاکستان کی بانڈ کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے انویسٹمنٹ ہے. لیکن اس کا تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انڈیا کو رائٹ ناؤ انڈیا از بینگ گورنڈ بائی وہ جو لوگ جن کا ایک ظاہر ہے کہ ایک ہسٹوریکل مائنڈ سیٹ ہے اور سپریورٹی کا, ہندو سپرامسی کا, کہ ہم سب سے سپیریئر کاسٹ ہیں. آپ ان کے لوگ, آپ یوگی آدتیہ ناتھ کی کبھی گفتگو سن لیں, آپ اندازہ لگائیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ ویئر از ہی رینکڈ جو بی جے پی کے سرکلز ہیں, اور وہ اوپنلی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ زندہ مسلمان کی چمڑی اتار کے اس کا پنجر دھوپ میں سکھا دیں گے. اس کا جو وزیر داخلہ ہے امت شاہ, وہ اوپنلی کہتا ہے کہ تمام کے تمام جو یہ بنگالی ہیں یہ دیمک ہیں, ٹرمائٹس ہیں, اور ان کو بے آف بنگال میں بہا دیں. ان کا جو اس وقت اوور آل پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹیو ہے. اب جنگ کے چانسز ہیں بھی اور نہیں بھی. جنگ کے چانسز پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ مودی امت شاہ ہو یا اجیت دوول ہو, یعنی یہ جب ان کی سوچ یہ ہے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا ملک ہے اور یہاں پہ ہندو ہونے چاہیے. اب جب وہ وہاں پہ اقلیتوں کے اوپر ظلم کروائیں گے, وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کروائیں گے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے اپنے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی حملہ بھی کشمیر میں ہوا ہے, ناکامی بھی آپ کی ہے, انٹیلیجنس فیلئر بھی آپ کا ہے, دہشت گردوں کو بھی آپ نہیں پکڑ سکے, اور آپ ظلم بھی انہیں کشمیریوں کے اوپر کر رہے ہیں. جب یہ کشمیریوں بے گناہوں کے اوپر ظلم کریں گے, جب ان کے گھروں میں داخل ہوں گے, جب ان کی خواتین پہ تشدد کریں گے, وہ ریئیکٹ تو کریں گے. تو یہ جو چیز ایک ہے جس طرف مودی اور خاص طور پہ اجیت دوول لے گئے ہیں اپنے ملک کو, یہ تو جو ان کے اپنے ملک کے اندر فالٹ لائنز ہیں. دیکھیں وہ اس میں فرینکلی اسپیکنگ جو انڈیا میں تو اگزامپلس دے چکا ہوں. جب چائے والا وزیر اعظم بن جائے گا 150 کروڑ کی آبادی کے ملک کا, گجرات کا کسائی جس کا نام بچر آف گجرات, جس کو پاکستان نے نہیں قرار دیا تھا, پورا ویسٹرن میڈیا اس کو بچر آف گجرات لکھتا ہے, جس کے امریکہ اور برطانیہ داخلے پر پابندی تھی جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنا. اس کے بعد وہ لفٹ ہوئی تھی. جب ایسے سے لوگ فیصلہ سازی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسی قسم کی پالیسیز نظر آتی ہیں. آبویسلی جب وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اس کا ایک پریٹیکسٹ بھی ہے. اور اس سب میں اجیت دوول کا کیا رول ہے؟ اجیت دوول دیکھیں, اجیت دوول ہی تو مین وہ شخص ہے جو اس ساری پالیسی کو آرکسٹریٹ کرنے والا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا. اس وقت جو ڈاکٹرن ہے جس کے اوپر انڈیا چل رہا ہے, جو ان کا مطمع نظر ہے, اس کے حوالے سے دیکھیں وہ اپنے ہر کمزور ہمسائے کو بلی کرتا ہے. نیپال لینڈ لاکڈ ملک ہے, زمینی راستہ اس کا صرف انڈیا کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ دوسری طرف ہمالیہ کا ایسے پہاڑ موجود ہیں جہاں تبت کی طرف بہت دشوار گزار, اب کچھ ٹنلز بنانے کی بات ہو رہی ہے جو چین کر رہا ہے, اور چین بڑا ایزیلی کر بھی لے گا, یہ ایونچولی ہو جائیں گے رابطے, لیکن وہ اس طرف سے پھنسا ہوا ہے. ایسے ملک کی تو آپ سرحد نہیں بند کر سکتے. جب 2015 میں نیپال میں تاریخی ایک زلزلہ آیا تھا, اس زلزلے کے بعد انڈیا نے وہاں پر میڈیسن کی اور پیٹرول کی سپلائی بند کر دی تھی. کیوں جی؟ وہاں پر چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگانا ہے. کیوں جی؟ وہاں پر پولیس چیف اپنی مرضی کا لگانا ہے.
के पी शर्मा ओली की गवर्नमेंट कैसे उन्होंने गिरवाई, वहाँ पर पुष्पा कमाल को किसने पुश करके आगे लेकर आए, उसको सपोर्ट कौन करता है, हसीना वाजिद के पीछे किस तरीके से हसीना वाजिद उड़ी कहाँ गई, इंडिया गई ना, उसको उसकी बैकिंग कौन करता था। बांग्लादेश को देख लें, मालदीव्स को देख लें, श्रीलंका को देख लें, भूटान उनकी पॉकेट में है, वो अफ़गानिस्तान में क्या गेम्स करते रहे। पाकिस्तान वाहिद हमसायों में दूसरा मुल्क है जो उनकी कहने के ऊपर अपनी पॉलिसी नहीं बनाता, और अगर आपके पास भी एक पोटेंट फ़ौज मौजूद ना हो तो इंडिया उसी तरीके से खा पी जाएगा जैसे अपने बाकी हमसायों को उसने म्यांमार के साथ देख लें क्या उसका सलूक है। अब बांग्लादेश के साथ तो ये सूरत हाल करता है कि प्याज भेजना बंद कर देता है। इस किस्म की हरकतें जो है वो इंडिया करता है। जो जंग के चांसेस है ना, उसकी जंग के चांसेस पे जाने से पहले दोबारा एक बात पूछना चाहूँगा कि ये अब आप देखें कि मोदी की जो भी इस वक्त सोच है, जो वो इससे हासिल करना चाह रहा था, जो उसने गड़ा खोदा उसमें खुद ही गिर गया ना। मतलब ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ और उस पर वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करना चाह रहा था, लेकिन इंडिया में हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो सोशल मीडिया हो, वहाँ की जो यूथ है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है कि वो जिस तरह से लाला लाला शाबा शाबा मोदी की कर रहा था, अजीत दोवल की कर रहा था, लेकिन उनकी यूथ अब सवाल उठा रही है, उनके लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपके पास क्या सबूत है पाकिस्तान के मुलविस होने का, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, वहाँ पे फौजी क्यों नहीं पहुँचे, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी। और इंटरनेशनली उनके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो वो लेना चाह रहे थे। जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने जिन सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा आपके पास सबूत क्या है पाकिस्तान के हवाले से। तो मोदी को, अजीत दोवल को समझ नहीं आ रही कि अब डायनामिक्स वो नहीं रहे, चीज़ें वो नहीं रही कि आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को ख़रीद कर जो नैरेटिव बनाना चाहें आप बना लेंगे। देखिए साइमल्टेनियसली 3-4 चीज़ें हुई हैं। देखें 2020 में बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ओवरऑल और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का एक पोर्ट्रेयल जो पेश किया, जो गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, उसने पोर्ट्रे किया कि ये 56 इंच की छाती वाला एक इंतहाई ताकतवर माचो मैन, एक बड़ा ही मजबूत किस्म का आदमी हमारा वज़ीर आज़म बन गया और ये इस मुल्क को बुलंदियों पर ले जाएगा, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। और उसने आने के बाद बड़ी हद तक जिसे कहते हैं ना कि अपने हमसायों को बुली करके इस बात को प्रूव करने की कोशिश शुरू कर दी। फिर आता है 2020 मई का महीना, गलवान में इंसिडेंट्स शुरू होते हैं। फिर आती है 15-16 जून की दरमियानी रात, गलवान की वादी में कर्नल संतोष बाबू और 20 भारतीय सैनिक उनको मार दिया जाता है। वो जो रात थी, वो जो वाक़या था, जो भयानक रात, खूनी रात थी इंडिया के लिए कि कैसे और वो फायरिंग से नहीं मारे थे, वो डंडों के ऊपर कीलें लगी हुई थी। और वो इंसिडेंट, उसके जो फुटेजेस बाद में इवेंचुअली सामने आई, जितना एरिया उसका इंडिया का उसमें लूज़ हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम पड़ गया सरेंडर मोदी। और वो जो एक हजीमत, वो जो एक शर्मिंदगी थी, अब जाहिर है कि चाइना का वो कुछ कर भी नहीं सकता था। चाइना की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जिस तरीके से, जिस प्रिपेयर्डनेस के साथ, जिस तैयारी के साथ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद थे, इस पे वैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की। जिस तरह से वो मौजूद थे, तो इंडिया उसका कुछ नहीं कर सका। अब मौजूदा सूरत हाल में और उसके बाद से ओवरऑल उन्होंने इमेज अपनी हुकूमत का और नरेंद्र मोदी का ऐसा बना दिया कि ये तो भाई जब कुछ भी होगा तो हम खा भी जाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी तकरीरें करता रहा, अगर 2019 में राफेल होता तो हम ये करते वो करते। राजनाथ सिंह कहता रहा कि अब वक्त आ गया बहुत जल्द कि हम POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी ले लेंगे। फिर उसने ये भी बयान दिया कि हमने यहाँ पर घुस के कोई 2 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तानियों को मारा है जो इंडिया के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने तो एतराफ़ किया इस बात का। तो उससे इमेज उसने ख़ुद ऐसा बना दिया कि ये वाक़या जब होता है उसके फ़ौरन बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है, बल्कि गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आप पाकिस्तान पर अटैक करो। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज में जो अपना नुकसान किया इंडिया ने, आप देखें उन्होंने अपने तौर पर तो कश्मीर नॉर्मलाइज कर दिया था, आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया था, उन्होंने कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दिया था, ऑटोनमस रीजन्स, और वो जो सारा एक ओवरऑल चला आ रहा था उन्होंने उस सारे उसको तब्दील किया। फिर G20 समिट के उन्होंने इवेंट्स वहाँ पर करवाए एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं सैकड़ों अरब डॉलर्स की बात कर रहा हूँ,
اس کی انویسٹمنٹ پلیجز اور چیزیں شروع ہو گئی تھیں کشمیر میں. اب اس ایپیسوڈ میں انڈیا نے خود اپنے اس میں پھنس کر اپنی نعروں میں, اپنی دھمکیوں میں, اپنی دھونس میں, اپنے غرور میں, اپنے تکبر میں, اس میں خود پھنس کر انہوں نے کشمیر والے معاملے کے اوپر پوری دنیا کو یہ خود بتا دیا کہ نہیں بھائی کشمیر سیٹل نہیں ہوا ہے. بالکل. کشمیر کی جو متنازع سٹیٹس ہے آج پھر ابھر کر پوری دنیا کے سامنے آیا کہ یہ انڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہے ہر چیز اس وقت. اور وہاں پر جو اب سوچیں سینکڑوں ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی تھی, وہ انویسٹمنٹ اب اس طریقے سے ہو پائے گی. دنیا کا سب سے ملٹرائزڈ, یعنی تقریباً 8 عام شہریوں کے اوپر, 8 کشمیریوں کے اوپر ایک سولجر ہے. 80 لاکھ کشمیریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 9 لاکھ بھارتی فوج ہے. 9 لاکھ بھارتی فوج سے زائد وہاں پر جو ہے باقی آپ کو پتہ ہے کہ فورسز کے لوگ موجود ہیں. تو جنگ کی پاسبلٹی اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ دیکھیں وہ تو کوشش یہ کریں گے. ہوا کیا ہے, 26 لوگ مارے گئے ہیں. عام شہری کو مارنا کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. عام شہری کا مارا جانا ٹیررزم ہے. اگر وہاں پر دیکھیں ایک فرق اور پاکستان میں بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس فرق کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دنیا بھر میں ٹیررزم جو ہے اس کی اور جو مروجہ اس وقت انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر ہے اس میں متنازع علاقے جتنے بھی ہیں وہاں پر آزادی کی تحریک کو ٹیررزم سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. لیکن وہ جو واقعات ہیں وہ اگر قابض فوج کے خلاف ہو رہے ہوں تو پھر ان کو آپ آزادی کی تحریک سے تشبیہ دیں گے. ان دس کیس ہوا یہ ہے کہ عام سویلین ہیں, عام شہری ہیں جو وہاں پر سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ مارے گئے. لیکن کیا اس پری ٹیکسٹ پہ کہ جو 26 لوگ مارے گئے ہیں, سوال یہ ہے کہ نریندر مودی ایک ایسی جنگ میں داخل ہوگا جس کا کنفرم ہے کہ پاکستان میں اگر وہ داخل ہونے کی غلطی کرتے ہیں تو یہ کنونشنل وار سے سٹارٹ ہوگی اور بہت جلد یہ دوسرے ڈومین میں چلی جائے گی. تو جن 26 لوگوں کو آپ جن کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے الزام لگایا دا ریزسٹنٹ فرنٹ پہ جس کا ثبوت آپ کوئی نہیں دے سکے, کیا آپ اس کے بدلے میں یہاں پر آ کر کمرشل مارکیٹ راولپنڈی پہ حملہ کر دیں گے, یا آپ سنٹورس مال کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ آپ نے جہاں پہ بھی حملہ کرنا ہے دنیا کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ دا ریزسٹنس فرنٹ کا ٹریننگ کیمپ تھا, یا ان کو کچھ سپلائی کرنے والا تھا, یا ان کے لیے ان کے ہینڈلرز یہاں پر تھے. کچھ تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کہاں اٹیک کیا. ایک تو ایسا اٹیک آپ کر نہیں سکتے. دوسری بات یہ اس دوران آپ نارمل ایوریج پاکستانی شہریوں کو نہیں مار سکتے, اور جب آپ ملٹری کو انگیج کریں گے تو اس کا جواب علیحدہ سے ہے. پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کریں گے اس پہ جواب علیحدہ سے ہوگا. تو جو لوگ مارے جائیں گے, دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں جوش میں بات کرتے ہیں کہ ہم دھول چٹا دیں گے 2 منٹ میں, وہ ہم 1 گھنٹہ سسٹین نہیں کر سکتے, 2 گھنٹہ نہیں سسٹین کر سکتے. جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان دونوں طرف ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر پاکستانی بھی مریں گے اور انڈینز بھی مریں گے, ہماری فوج بھی قربانیاں دے گی, شہادتیں دے گی, وہاں پر بھی لوگ ہلاک ہوں گے. اس کا برڈن کس کے سر ہوگا؟ نریندر مودی کے. بالکل. اس کا برڈن کس کے سر ہوگا؟ جو وار انیشیٹ کر رہا ہے, جس نے وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہے. دیکھیں اگر 150 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کی ذمہ داری اس وقت وہاں کے نظام اور حکومت کی ہے, تو 25 کروڑ کے نظام اور آبادی کی حفاظت کی ذمہ داری یہاں کے نظام اور حکومت کی ہے. کوئی بھی بندہ مرتا ہے وہ ایک بڑی بھاری لاش ہوگی ڈیسیجن میکرز کے کاندھوں پر. اور پہل مودی نے کرنی ہے. پہل کر چکا نا, وہ تو پہل کر چکے. وہ تو وار ہسٹیریا کریٹ کر کے سرحدوں پر فوج لا کے یہ سارا کچھ اس وقت ایل او سی ہاٹ ہے, وہاں پر سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ کب بھڑک جائے, لیکن ایک چانس اب نظر آتا ہے کہ جو اوپننگ کریٹ ہوئی ہے, جو ڈی جی آئی ایس آئی کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا گیا, اس کے پیچھے کی میں انفارمیشن کی بیسس پہ نہیں, لیکن جب آپ مختلف ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو, وہ شہباز شریف سے بات کرتے ہیں, وہ وہاں پر جے شنکر سے بات کرتے ہیں, ان کے فارن منسٹر سے, اور اس کی پریس ریلیز میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں اور انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تناؤ کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور انگیجمنٹ کروانے کی بات کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی.
تو وہاں پر جنگ کا ڈیسیجن میکر اجیت دوول مودی کے بعد. تو یہاں پر آپ کو این ایس اے چاہیے جو اس سے بات کر سکے. اب این ایس اے آپ کو میرے خیال میں یہ اوپننگ امریکہ نے کریٹ کروائی ہے اور بہت جلد کوئی بیک ڈور پہ, جس طرح ماضی میں فیض حمید کی ملاقات نون ہے, رپورٹڈ ہے, بہت سارے لوگوں نے کیا کہ ہوئی اجیت دوول کے ساتھ, پھر اس کے بعد ناصر جنجوعہ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, 3+3 کے فارمیٹ, مختلف اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ انگیجمنٹ آنے والے دنوں میں ہو جائے اور انڈیا یہ ریئلائز کرتے ہوئے دیکھیں ہمارا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, انڈیا کا کتنا نقصان ہوگا. انڈیا جو ہے وہ 600 سے 700 ارب ڈالر کے درمیان فارن ریزروز, اور وہ جس سپیڈ پہ وہ اپنی اکانومی اور چیزوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان سے جنگ کر کے کئی دہائیاں پیچھے جائے گا انڈیا؟ نقصان اس کا بہت ہوگا. تو وہ اگر تو یہ غالب آ جاتی ہے سوچ, پھر تو جنگ کے امکانات کم ہیں. لیکن اگر یہ ہسٹیریا جو مائنڈ سیٹ ہے, گجرات کو ذہن میں رکھیں, دلی پروگرام کو ذہن میں رکھیں, نریندر مودی, آر ایس ایس, موہن بھگوت, ان کی تمام کنیکسز اس کو ذہن میں رکھیں, آر ایس ایس ہیڈ کوارٹرز کے دورے کرنا, اس آئیڈیالوجی کو ذہن میں رکھیں, تو پھر لگتا یہ ہے کہ انڈیا کچھ نہ کچھ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. عیسیٰ نقوی صاحب نے جیسے کہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں اور وہاں جو صورتحال ہے تو چانسز اس چیز کے موجود ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے, اور اس لیے پاکستان کی جانب سے بھی تیاریاں بھرپور ہیں اور مزید تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, اور اسی لیے پاکستان کی تیاریوں کی وجہ سے ابھی تک بھارت اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کر پایا. اور جس طرح سے عیسیٰ نقوی صاحب نے بتایا اجیت دوول کا کہ اس کی جو پالیسیز ہیں اس نے بھارت کو کسی طرح سے بھی فائدہ نہیں دیا بلکہ نقصان پہنچایا. کشمیر کے اندر صورتحال دیکھ لیں, وہاں اقلیتوں کی اپنے ملک کے خلاف نفرت دیکھ لیں, حالانکہ وہاں رہنے والے مسلمان بھی بھارت کی حمایت کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ اس ملک کے شہری ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب مسلمانوں پہ ظلم ہوگا, جو سوچ دی ہے اجیت دوول نے اور جو مودی نے وہاں پہ ایک فسطائیت کی, بربریت کی جو سوچ انہوں نے وہاں پر دی ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ فالٹ لائنز ہیں, اور جب پاکستان کے ساتھ اگر وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ان کے اپنے ملک کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں اس میں بھی آپ اور ہم دیکھیں گے کہ کافی ان کے لیے مشکلات ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک بھارت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا, لیکن اختتام دوبارہ اسی بات پر کریں گے کہ امکانات موجود ہیں, امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے. اللہ کرے کہ ایز اے پاکستانی, ایز اے انسان ہم یہ کہتے ہیں کہ نقصان دونوں سائڈوں کا نہیں ہونا چاہیے, انسانوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور اسی لیے پاکستان مسلسل یہ بات کر رہا ہے کہ اگر بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے عالمی سطح پہ لے جائیں. پاکستان تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے, پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن بھارت کے پاس کسی طرح کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس سے جڑے ہوئے مزید موضوعات پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.